رحیم السلام علیکم۔ 4 کلاس میں آپ کی ٹیچر ہیرا صدیق۔ بچوں، کل ہم نے اسلامیات کا چوتھا سبق سٹارٹ کیا تھا، بندوں کے حقوق۔ تو اس میں ہم نے بندوں کے حقوق کے بارے میں پڑھا تھا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ کے حقوق کی ادائیگی لازمی ہے، اس طرح بندوں کے حقوق کی ادائیگی بھی لازم ہے۔ تو ہم نے بندوں کے حقوق میں والدین کے حقوق، رشتہ داروں کے حقوق اور اولاد کے حقوق کے بارے میں پڑھا تھا۔ آج ہم پڑھیں گے یتیموں کے حقوق۔ یتیم کی جمع ہے، اس کے لفظی معنی کیا ہے کہ ایسا شخص جس کا باپ نہ ہو یا فوت ہو گیا ہو۔ حقوق، ذمہ داریاں ہو گئی۔ یتیموں کا حق یہ ہے کہ ان کے ساتھ شفقت اور ہمدردی سے پیش آیا جائے۔ شفقت یعنی نرمی سے پیش آیا جائے تاکہ انہیں اپنے والدین کی غیر موجودگی کا احساس نہ ہو۔ ان کے مال کی حفاظت کی جائے۔ جب وہ بالغ ہو جائیں تو ان کا مال ان کے سپرد کر دیا جائے۔ بالغ یعنی سمجھدار ہو جائیں، ان کا مال ان کے سپرد یعنی ان کے حوالے کر دیا، یعنی بچے کہ جو مال ان کے والدین نے ان کے لیے چھوڑا ہے، تو جو ان کی پرورش کر رہا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ جب وہ یتیم بچہ سمجھدار ہو جائے، صحیح اور غلط کا فرق جاننے لگے، تو اس کا مال جو ہے اس کے حوالے کر دیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، سب سے اچھا گھر وہ ہے جس میں کوئی یتیم بچہ پرورش پائے۔ بچے، یتیموں کے حقوق بہت زیادہ ہیں، ہمیں ان کی تعلیم و تربیت کا مناسب طریقے سے خیال رکھنا چاہیے کہ کہیں ان کی کوئی حق تلفی نہ ہو، اور سب سے بہترین گھر اسی گھر کو قرار دیا گیا ہے جس میں کوئی یتیم بچہ پرورش پاتا ہے۔ تو یتیموں کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ آگے ہے دوستوں کے حقوق۔ دوستوں یعنی آپ کے ساتھی احباب ہو گئے۔ دوستوں کا حق یہ ہے کہ ان کے ساتھ اخلاص سے پیش آیا جائے، اچھے کام میں ان کی مدد کی جائے اور برے کام سے روکا جائے۔ یعنی دوستوں کا کیا حق ہے کہ ان کا خیال رکھا جائے۔ وہ اگر اچھا کام کر رہے ہیں، نیکی کا کام کر رہے ہیں، تو ہمیں بھی ان کا ساتھ دینا چاہیے۔ اگر وہ کوئی غلط کام کریں تو انہیں روکنا چاہیے، ان کا ساتھ نہیں دینا چاہیے۔ غریبوں کے حقوق۔ غریب، آپ جانتے ہو بچے، جن کے پاس مال و دولت کی کمی ہو۔ غریبوں کا حق ہے کہ امیر لوگ اپنے مالوں سے ان کی ضروریات بھی پوری کریں۔ امیر جن کے پاس مال و دولت ہو۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، سورہ ذاریات آیت نمبر 19۔ ترجمہ، اور ان کے مالوں میں مانگنے والے اور نہ مانگنے والے دونوں کا حق ہوتا ہے۔ بچے، ان کے مالوں میں، ان کے مال یعنی امیر لوگوں کے، جن کے پاس اللہ نے مال و دولت، جن کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت سے نوازا ہے، تو ان کے مالوں میں مانگنے والے یعنی غریب لوگوں کا، اور نہ مانگنے والے یعنی جو محتاج ہوتے ہیں، جن کے پاس کچھ بھی کھانے پینے کو نہیں ہوتا، وہ دوسروں کے محتاج ہوتے ہیں، تو ان کا حق ہے۔ غریبوں کے حقوق کی تاکید کرتے ہوئے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے برا کھانا وہ ہے جس میں امیروں کو بلایا جائے اور غریبوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ یعنی کہ جب کوئی دعوت کی جائے، اس میں صرف امیروں کو بلایا جائے اور غریبوں کو چھوڑ دیا جائے، ان کے کھانے پینے کا خیال نہ کیا جائے، تو ایسا کھانا جو ہے برا کھانا ہے۔ جب بھی کوئی دعوت کی جائے تو غریبوں کا خیال رکھنا چاہیے، ان کو کھانے کا بہترین انتظام کرنا چاہیے۔ تو یہ غریبوں کے حقوق ہے، کیونکہ مال و دولت بچے اللہ کی طرف سے ہے، تو جس کو زیادہ مال دیا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اور جس کو کم دیا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ تو جس کو زیادہ مال دیا ہے تو اس کا حق کیا ہے کہ وہ جن کے پاس مال کم ہے ان کے خاص خیال رکھے، اپنے مالوں میں سے ان کو زکوٰۃ، خیرات، صدقہ دے، ان کی ضروریات کو پورا کرے، ان کو یہ احساس نہ ہونے دے کہ اللہ نے ان کو مال کم دیا ہے۔ مسلمانوں کے آپس میں حقوق۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 حقوق ہیں۔ اگر وہ اسے بلائے تو اس کی دعوت قبول کرے۔ بلائے یعنی یا کھانے کے لیے بلائے، گھر بلائے، یا کسی اور کام کے لیے بلائے تو اس کی دعوت قبول کرے۔ جب ملے تو اسے سلام کرے۔ سلام جیسے آپ کرتے ہو السلام علیکم، آپ پر سلامتی ہو، تو جواب میں کیا کہا جاتا ہے؟ وعلیکم السلام، آپ پر بھی سلامتی ہو۔ تو بچے، جب دونوں آپ سلام کرتے ہیں اور اس دوسرے کو جواب دیتے ہیں تو ان دونوں پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ سلام کرنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے یہ، تو سلام کرنا لازم ہے اور یہ مسلمانوں کا حق ہے۔ اس کی چھینک کا جواب دے۔ چھینک یعنی جب وہ چھینک مارے تو فوراً وہ الحمدللہ کہے، تو آپ نے فوراً ہی کیا کہنا ہے؟ یا رحمک اللہ، یعنی اللہ کی رحمتیں آپ پر نازل ہوں۔ جب وہ بیمار ہو تو اس کی عیادت کرے۔ عیادت یعنی بیمار پرسی، اس کی خبر گیری کرے، اس کے پاس جائے کہ اسے ہماری ضرورت تو نہیں۔ جب وہ اس سے نصیحت چاہے تو اسے نصیحت کرے۔ نصیحت یعنی اچھی بات۔ تو یہاں پر کیا ہوگا کہ جب وہ اس سے کوئی مشورہ مانگے یا کوئی بات کرے تو
کہ دوسرے کا کیا حق ہے کہ اسے اچھی نصیحت کرے جو اس کے لیے فائدہ مند ہو، اس کے لیے نقصان کا باعث نہ بنے۔ جب وہ فوت ہو جائے تو اس کے جنازے میں شریک ہو۔ جنازہ بچے مغفرت کی دعا ہے، یعنی گناہوں کے بخشوانے کی دعا ہے، تو ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے جنازے میں شریک ہونا لازم ہے۔ تو یہ مسلمانوں کے 6 حقوق ہیں جن کی ادائیگی ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ تو اس چیپٹر میں ہم نے کیا پڑھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حقوق کے بعد بندوں کے حقوق کی ادائیگی لازم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بندوں کے حقوق کو میں تب تک معاف نہیں کروں گا جب تک کہ حقدار معاف نہ کرتے، یعنی بندوں کے حقوق کی ادائیگی لازم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اپنے حقوق معاف کر دوں گا، اپنے حقوق یعنی ہم اللہ تعالیٰ کی جو عبادت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں وہ حقوق معاف کر دوں گا، لیکن بندوں کے حقوق یعنی دوسروں کا مال کھانا، ان کو تکلیف پہنچانا، دوسروں کو ضروریات کو پورا نہ کرنا، اپنے مال میں سے ان کو حصہ نہ دینا، تو یہ ان کی حق تلفی ہے۔ ان حقوق کو پورا نہ کرنے کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتا۔ تو بچے اس چیپٹر میں ہم نے پڑھا ہے کہ ہمیں والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے، ان کی ہر بات ماننی چاہیے، دوسرا رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے، ان کی تمام ضروریات کو پورا کرنا چاہیے، اور اولاد کا بھی حق ہے کہ والدین ان کی اچھی تربیت کریں، ان کو مناسب تعلیم و تربیت دیں۔ دوسرا یتیموں کے حق کے بارے میں پڑھا ہے کہ بہترین گھر وہی ہے جس میں کوئی یتیم بچہ پرورش پاتا ہے۔ دوستوں اور غریبوں کے حقوق کے بارے میں پڑھا ہے کہ ہمیں ان کی ضروریات کا خیال رکھنا چاہیے۔ بچے یہ تمام جو حقوق ہیں یہ ایک انسان کا دوسرے انسان پر لازم ہے، ان کی ادائیگی لازم ہے۔ جیسے کہ آپ نے حدیث میں پڑھا ہے کہ ہر ایک ذمہ دار ہے اور اس کے ماتحت کے بارے میں اس کے ماتحت کے بارے میں پوچھ گچھ ہوگی۔ تو یہ بچے تمام حقوق ہم پر لازم ہے، ان کی ادائیگی ہمارے لیے لازم ہے، کیونکہ قیامت کے روز جب ہم اللہ کے حضور پیش ہوں گے تو ہمیں ان تمام حقوق کی ادائیگی کا بھی جواب دینا ہوگا۔ تو ہمارا چیپٹر یہیں پہ کمپلیٹ ہوتا ہے۔ آپ نے اس کو ریڈ بھی کرنا ہے، مشکل الفاظ کی املا بھی کرنی ہے۔ آگے ایکسرسائز کو دیکھیں گے۔ اللہ حافظ۔